ناظرین گرامی، اس بات پر ہم تمام مسلمانوں کا یقین اور ایمان ہے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قیامت سے پہلے ہر حال میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں ایک بہت ہی ویران جزیرے پر قید کیا ہوا ہے۔ وہ جزیرہ کہاں ہے اور کس سمندر میں واقع ہے، اس بات کا کسی کو علم نہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی جن کا نام تمیم داری ہے، وہ سمندری سفر کر رہے تھے اور سمندری طوفان نے انہیں آن گھیرا۔ وہ سمندری طوفان سے بچنے کے لیے ایک جزیرے پر اترے جس میں ان کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ دجال نے ان سے کیا سوال و جواب کیے اور دجال کی خاتمہ کس قدر بھیانک تھی، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ دجال نے حضرت تمیم داری سے کس لحاظ سے سوال و جواب کیے اور دجال کی خاتمہ کون ہے اور کس قدر بھیانک ہے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دجال کی خاتمہ کیسی بھیانک دکھتی ہے؟ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ویران جزیرے پر دجال سے ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا سوال و جواب کیے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا، چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر پڑا جس کو دیکھ کر یہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، اس میں سے اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آ رہے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ تو وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اسی گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جزیرہ عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہماری ایک جانور پر نظر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسا ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتا کہ بسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زخر شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامین کا کچھ حال سنا۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو ہم نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔
اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب کہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو سکا بجز مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے، وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو وہ بحیرہ شام یا بحیرہ یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ کا اشارہ فرمایا۔ ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ قیامت سے پہلے ہر حال میں ہو کر رہے گی۔ بس ہمیں چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس فتنے سے پناہ مانگے، اور اگر ہمارے ہوتے یہ فتنہ ظاہر ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے۔